یس السلام علیکم، میں وسن ظفر، یہ ہے پولیٹیکل زون. ہمارے ساتھ ہیں اکرام سہگل صاحب. اکرام سہگل صاحب از اے ویری ریسپیکٹڈ نیم. ڈیفینس انالسٹ ہیں، جیو اسٹریٹجی سمجھتے ہیں. کل اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے. اس میں پاکستان کو کیا حاصل ہوگا، یہ تو ہے بنیادی سوال. اس کے ساتھ ہی سہگل صاحب آپ کی خدمت میں کچھ اور چیزیں رکھتا ہوں اسی حوالے سے کہ اس اجلاس کی اہمیت پاکستان کے لیے کیا ہے. 74 کے بعد 1974 اسلامک سمٹ کے بعد یہ سب سے بڑا اس وقت موقع ہے، اوکیزن ہے اسلام آباد میں، جہاں پہ 11 ملکوں کے لوگ سربراہان اور یا ان کے ریپرزینٹیٹیو تشریف لا رہے ہیں اسلام آباد میں. ہاؤ پریپیئرڈ از پاکستان ٹو کیپٹلائز آن دس اپرچونٹی؟ اس پہ ذرا آپ آغاز کیجیے اپنے کامنٹ. صاحب فرسٹ آف آل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آئی تھنک بہت اہمیت ہے اس کانفرنس کی، اور آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ آلموسٹ 50 ایئرس کے بعد پہلا بڑا کانفرنس ہے 1974 کی OIC کانفرنس کے بعد جو پاکستان کے سوائل پر ہو رہا ہے. اور آج کل کے مانے کہ ایک بحران میں جو ہم کس طرح گزر رہے ہیں، پوری دنیا گزر رہی ہے، اور انفیکٹ پاکستان اس کے اندر شامل ہے. اس بحران کے اندر یہ کانفرنس اور ہمارے سوائل پر ہونا، اس کی ریئلی میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہمیت ہے. اینڈ پالیٹکس اسائڈ، دیکھیں میں کافی دفعہ میں نے کہہ چکا ہوں کہ جب نیشنل انٹرسٹ آتی ہے نا، تو وہ پولیٹیکل انٹرسٹ اس کے اندر نہیں ہوتی. اور آئی تھنک اس وقت ہمیں اس میں آئی تھنک وی شوڈ ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ دیٹ لاٹ آف کنٹریز are coming in, including India, which in fact that's in part, even if though ان کی ہیڈ آف گورنمنٹ نہیں آ رہے، ان کے فارن منسٹر خالی آ رہے ہیں، لیکن تبھی بھی نمائندہ تو آ رہے ہیں، اور یہ اس کی سگنیفیکینس بہت ہے. تو میں سمجھتا ہوں all in all, considering the entire scenario, the environment, I think to hold this conference, to be able to go through this conference at this time is a major achievement for Pakistan. Certainly. آپ نے انڈیا کے فارن منسٹر صاحب کا ذکر کیا. انہوں نے بہت انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹس دے رکھی ہیں. یہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہندوستان نے چین کے بارے میں کہا کہ ہم ان کے ساتھ نارمل ریلیشنز نہیں رکھنا چاہتے. پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرل ڈائلاگ کا دور گزر چکا ہے، یہ وہ چاہتے نہیں ہیں. باقی جتنے ممالک ہیں، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیوز اور نیپال، بھوٹان، ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. ایک آئسولیشن میں نظر آتا ہے پورے ریجن میں ہندوستان. تو اب یہاں پہ آ کے یہاں پہ آنے کے لیے انہوں نے بیان دیا کہ ایز اے گڈ ممبر آف دی آرگنائزیشن وی وانٹ ٹو اٹینڈ دس سمٹ، یعنی کہ ریلکٹنٹلی، یعنی ہاف ہارٹیڈلی وہ اس میں شرکت کرنے آ رہے ہیں. تو ان کے آنے کی کیا اہمیت ہے اب یہاں پہ آ کے؟ واٹ کین ہیپن؟ کوئی لگتا ہے کہ سائٹ میں جو کوریڈورز ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی ان کے ساتھ کوئی بریک تھرو ہوگا، کوئی بات آگے بڑھے گی، کچھ ایسا ہوگا، سائڈ لائن میٹنگز ہوں گی کچھ ان کی؟ دیکھیے، انڈیا نے ہمارے لیے فارن پالیسی کی قبر کھودی تھی، اور فارن پالیسی کی قبر کھودی تھی کہ ہمیں آئسولیٹ کر دیا تھا ساؤتھ ایشیا. اور یہ آئسولیشن ایون دو I think the final nail was Bangladesh. Recently, the turmoil and the upheaval in Bangladesh, which led to for the first time, a neutral government, after many years. تو وہ جو قبر کھودی تھی، اس کے اندر انڈیا بھی اپنے دلدل کے اندر پھنس گئی ہے. اور اس دلدل سے نکلنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ ایون دو اپنا دکھائے let us say کہ reservation in a way with everybody around، وہ اس کے اندر شامل ہیں. اگر شامل نہیں ہوئے تو آپ ان کا آخری جو ان کا ایک لنک ہے
رشیا کے ساتھ. اس پوری اس کے اندر آپ دیکھیں جتنے بھی کنٹریز اراؤنڈ ہیں، جس میجر کنٹری جو جس ساتھ ابھی بھی تھوڑی بہت لنک ہے وہ رشیا ہے. اور رشیا کے ساتھ اگر ان کا لنک ختم ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ان کی پالیسی جو کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی ہے نا، انڈیا ہیز نو پوٹینشیل ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے جی، اٹ مے بی economically one can say it has progress, but that also it is because of اگر آپ دیکھیں تو Chinese volume of trade into India far surpasses the volume of trade of India into China, but تبھی بھی انڈیا اس کو لیٹ گو نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی وہ فرینکلی اسپیکنگ کسی خوشی سے نہیں آئے وہ، لیکن مجبوری پر آئے ہیں. پوری میں آنا پڑا. جی ایک میں امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں جان نیئر شرما صاحب، انہوں نے دورہ کیا ہندوستان کا پچھلے مہینے کو، ایک دو مہینے پہلے. وہاں پہ ان کی کچھ گفتگو ہوئی وہاں کے میڈیا سے، وہاں کے تھنک ٹینکس تھے، تو اس کے ساتھ وہاں پہ ان سے پوچھا گیا کہ از انڈیا گریٹ پاور؟ انہوں نے صاف جواب دیا نو. وائی؟ انہوں نے کہا کہ جی پاپولیشن سائز اور ویلتھ یہ دو چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں. آپ کے پاس پاپولیشن سائز ہے لیکن وہ ویلتھ نہیں ہے. آپ کے پاس آپ اپنا زیادہ تر ملٹری ہارڈ ویئر امپورٹ کرتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ہی وینٹ آن اسٹیٹنگ اے لسٹ آف تھنگس. اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کی جو اکنامک بوم ہے پچھلے چند سالوں میں، وہ تو جب سے رشیا پہ آئل کی پابندیاں لگی ہیں پچھلے 3 سال میں، ان کو بہت بوسٹ ملا، کیونکہ وہ آئل لے کے انہوں نے سعودی عرب کو بھی بیچا ہے، امریکہ کو بھی بیچا ہے، پورے یورپ کو بیچ رہے ہیں. سو اس سے اب اس کے 2-3 پہلو. ایک تو ہم نے جب آپ کے ساتھ ہی پچھلی ڈسکشن میں اس کو ٹیک اپ کیا تھا میٹر کو، کہ جو اس وقت ان کا یورپ کے ساتھ انڈیا کا معاملہ ہے، اور امریکہ نے چلے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اپنے ریزنز کی وجہ سے کہ وہ چائنا کے خلاف انہیں پچ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ریئل اکانومی نہیں ہے. پیسے تو کبھی آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے ہیں. ہم نے تو ایسے ہی دیکھا ہے. یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو اکنامک سچویشن میں تو آ جاتے ہیں، بٹ ان ریئل ٹرمز انڈیا کی پالیسی جو ان کی اس وقت جو انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈیا کی ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے جس میں وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی باڈی ان دا ورلڈ بٹ آور سیلفز. ویری گڈ. یہ ان کو آخر میں کہاں لا کے کھڑا کرتی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب جتنے انہوں نے بات کی کہ پاپولیشن سائز اینڈ ویلتھ وغیرہ، دیکھیے انڈیا میں دیر از نو ڈاؤٹ دیر از این اکنامک بوم، but that economic boom is spreading unrest. So that economic boom is only available to the very wealthy and to a middle class that is very much dependent upon the service industry. Right. Vast majority of Indians still are below the poverty line, or the gap hai between the have-nots and the haves, that is getting larger every day. Now دیکھیں انڈیا کے اندر آلویز اگر آپ کہیں پر بھی جائیں، اور یہ ایکچولی ہماری میڈیا اس میں بہت فیل کرتی ہے. ہماری میڈیا بڑی لیٹ اس سے ان اے وے ویری سافٹ ان انڈیا ان اے وے کہ جی وہ بہت دکھاتے ہیں انڈیا کی سکسیسز، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے انڈیا کی سکسیسز ہیں، لیکن انڈیا کے جو فیلئرز ہیں، میسو فیلئر at the social economic level, in every urban city, in every rural village, وہ نہیں بتاتے. وہ یہ نہیں بتاتے کہ کتنی انسرکشنز ہو رہی ہیں انڈیا میں ایٹ دس ٹائم. آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس دیر از نو ڈاؤٹ ہمارے پاس ٹیررزم پھر آ گئی ہے واپس بیکاز آف دا ٹی ٹی پی، اینڈ بیکاز آف ٹی ٹی پی BLA لگ گئی ہے وغیرہ وغیرہ، بٹ دے آر nothing compared to what India is facing in many areas. ٹھیک ہے. اور وہ کچھ انسٹرکشن تو ایسے ہیں جو پھر اٹھ پڑے. منی پور کی آپ دیکھ لیں، میزورام کی حالت دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی، رائٹ. اور میں بتاتا ہوں یہ اسپریڈ کرے گا، یہ خالی نہیں رہے گا. اور آپ واپس آ جائیں جھارکھنڈ میں، UP کے اندر جگہ جگہ پر ان کی جو نئے پروونسز ہیں، سینٹرل پروونسز میں آپ چلے جائیں، دیکھیں
میں بتاتا ہوں کہ یہ سرفس پر یہ چیزیں نظر نہیں آتی، بٹ اگر آپ دیکھیں تو ایوری اربن سٹی آف انڈیا انکلوڈنگ ڈیلی is a place of possible turmoil. And it's just question of a spark. It's question of a spark and a reason. Now, میں اور آپ نہیں جج سکتے کہ دیکھیے ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا کہ پاکستان میں مانے کہ کراچی پریس کلب کے سامنے کیا ہو جائے گا، یا ڈی چوک میں کیا ہو جائے گا، یا وہاں پر جمرود میں کیا ہو جائے گا، یا ہم اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ہم تبھی بھی تھوڑا پریڈکٹیبل ہے. انڈیا کی سچویشن یہ ہے کہ ان کی جو پاسبل اسپارکس آر انپریڈکٹیبل، بٹ ان کی جو فائر ہے نا، the explosives of fire, the ingredient of fire are much more than in Pakistan. That's right. اور جیو پولیٹیکل لیول پہ تو ان کی جو پرفارمنس ہے اور جو انہوں نے ارن کیا ہے اپنی اسٹریٹجی سے، وہ ہمارے سامنے ہی ہے. ذرا براڈر پرسپیکٹو میں جاتے ہیں. ایک جو گلوبل نارتھ ورسز گلوبل ساؤتھ کی ایک ڈیوائڈ آئی ہے. گلوبل نارتھ جس کو لیڈ کرتا ہے امریکہ، اور گلوبل ساؤتھ جس کو اب ڈومینیٹ، اگر لیڈ نہیں تو ایٹ لیسٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے چائنا. اس کے اندر اب یہ برکس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، رشیا چائنا نیکسس، اس کے اندر پھر یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، اور اس کے ساتھ پھر سعودی عرب ہے، اور آف کورس ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان اور انڈیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ کوئی ایسا بلاک بھی بلڈ ہو سکتا ہے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ آل دا ڈفرینسز اور جو بھی ہمارے مسائل ہیں اس کے اندر، بیکاز یہاں ریسورسز، پاپولیشن، جو بھی اسینشلس ہیں فار دی ورلڈ ڈومیننس یا ورلڈ لیڈرشپ، وہ تو موجود ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیٹو جو کمزور ہوا ہے یورپ میں اور ایکسپوز ہوا ہے یوکرین وار میں، اس کے مقابلے میں یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے SCO، یہ کھڑی ہو جائے گی آنے والے سالوں میں؟ دیکھیے جس طرح ابھی جا رہا ہے SCO، جو ایک بلاک ہوتا تھا پہلے، اس میں دیکھیں اس بلاک میں دیکھا جائے گا کون آئے گا کون نہیں آئے گا. لیکن ایک بات آپ بھول رہے ہیں کہ رشیا یورپ کی ٹریڈ ہیز آلموسٹ کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. رشیا امریکہ کی ٹریڈ ہیز کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. اب یورپ یہ بات ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یورپ جو لے رہی ہے، اسٹیپس لے رہی ہے ایٹ ویریس ارجنگ کہ imposing the same type of tariffs that Trump is hoping to impose on Chinese products. تو چائنیز جب پروڈکٹس کے پر یہ ریسٹرکشنز آ جائیں گی وہاں پر یورپ میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یہ چائنیز کی جو وہ ہوگی ٹیریٹری ہوگی، وہ تو پھر یہی ہوگی نا SCO والی ٹیریٹری ہوگی، کہ رشیا ہو گیا، افریقہ ہو گیا، ساؤتھ امریکہ بھی ہو گیا. جی ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ کہ یورپ کدھر جائے گی؟ یورپ کی جب آپ کو ریسیپروکل ٹریڈ اگر یورپ کو نہیں ملے گا تو پھر یورپ کدھر جائے گا؟ کدھر جائیں گے؟ وہ پھر چل جائیں گے. سہگل صاحب، ایک بہت انٹرسٹنگ ممبر ہے اس تنظیم کا، وہ ہے بیلاروس، جو کہ رشیا کی کہتے ہیں سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے، اور یوکرین کے ساتھ بارڈر ہے which is almost it is a European country. اور وہ اس تنظیم کا رکن ہے، اور ان کے سربراہ بھی پاکستان میں آئیں گے. تو وہ a part of Europe is also leaning toward this region. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یورپین نیشنز کے لیے کوئی ایک سگنل آف وری ہے اس کے اندر؟ بالکل ہے جی. دیکھیے آپ بھول رہے ہیں، رشیا تو بہت کلوز ہے رشیا سے، پر آپ بھول گئے سلووینیا کو، آپ بھول گئے ہنگری کو. ابھی بھی گورنمنٹ آ رہی ہے سلووینیا میں اور ہنگری میں، کوشش تو بڑی ہو رہی ہے کہ وہ جو رائٹسٹ پارٹی جو جیت گئی نہیں. اس کے بعد جو سب سے بڑی وارننگ سگنل ہے وہ آسٹریا میں آئی ہے، جہاں پر ایک فار رائٹ پارٹی جو بالکل بلیو نہیں کرتی ہے
यूनियन में, वो भी कैन कम बैक टू पावर. इट्स गॉट द मोस्ट वोट्स. वेदर वो कोलिशन बना के पावर में आते हैं वो दूसरी बात है. लेकिन बात यह है कि यूरोप के अंदर भी एक मूवमेंट चल गई है जिसको डजंट बोर्ड वेल द ट्रेडिंग ब्लॉक्स. तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो है आपकी रीअलाइन हो जाएगी. और ट्रेडिंग ब्लॉक्स आपके रीअलाइन होके आप देखेंगे कि जो मार्केट्स हैं वो वही मार्केट्स पे आ जाएंगे. देखें सोफिस्टिकेशन, देयर इज नो डाउट कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास अभी as far as sophistication of equipment is concerned far outweighs everybody else. But China has caught up quite a deal. And आप देखें रशिया ने, if you talk about armaments, तो रशिया over the past year has evolved. अगर आप देखा जाए, ठीक है. और उसकी एवोल्यूशन के साथ, हिडन रिवोल्यूशन के साथ मैं आपको बताता हूँ कि आप देखें ईरान की जो 2 अटैक्स हुई हैं इजराइल की, नॉट वन बट ट्वाइस देव गॉन इन, ठीक है. उसमें रिमार्केबल सोफिस्टिकेशन आप देखेंगे, रिमार्केबल. और अभी आज की बात है हिजबुल्लाह की जो ड्रोन अटैक्स हुई हैं. Yes, that's very significant. Significant. The drone went and hit their command post. In fact, for some time, ये भी रूमर था कि उनका जो चीफ ऑफ स्टाफ है, he has been injured and all. अभी तक वो क्लैरिफाई भी नहीं हुआ. But my point, Israeli soldiers died in the attack. देखिए इसमें मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझता हूँ जी कि फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान should strive not to be part of any bloc. I should have good relations with all, and जिस तरह दूसरों की भी है. चाइना मेंटेन्स गुड रिलेशन विद ऑल. इंडिया देखें आप जो कुछ भी कर रहे हैं, रशिया के साथ तो अच्छी बड़ी रिलेशन उनकी है. यूनाइटेड स्टेट्स उनको परमिट कर देता है रशियन ऑयल लेने के लिए, ठीक है ना जी. और बहुत सी और ट्रेड परमिट करता है. हमें परमिट नहीं करता है कि ईरान से गैस ले लो. लेकिन बात ये कि हमें तो देखना ये है कि हमें बिल्कुल बोलते हम बिल्कुल न्यूट्रल तो नहीं बन सकते इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज चाइना जिस तरह हमारा एक बलवाक रहा है, हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, हम ये तो नहीं छोड़ सकते कि भाई हम न्यूट्रलिटी जाके हम अपनी छोड़ दें. बिकॉज द फैक्ट दैट रिमेंबर हमें जब हमें ज़रूरत होती है, बड़ी ज़रूरत होती है, वेदर इट्स इन मिलिट्री फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड, दैट थिंग इज चाइना बेल्स अस आउट, ठीक है ना जी. Many times it has bailed us out, ठीक है, despite its reservation. एक सवाल आपके ध्यान में आता है कि ये जो अगर पाकिस्तान अलाउ करता है ज्यादा इंटरेक्शन एंड ट्रेड रिलेशंस विद रशिया along with China, तो उससे ये जो ईरान वाला प्रॉब्लम है गैस पाइपलाइन का, उसमें पाकिस्तान की को बेहतर पोजीशन हो जाती है ऑन द नेगोशिएशन टेबल विद द यूनाइटेड स्टेट्स के. अब आप जरा हमसे और तरीके से बात कर लें. और एज एक्टिव मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो SCO है, देखिए अभी हमारी लेवरेज मिलता है. देखिए डॉक्टर साहब, हमारी एक मजबूरी थी कि IMF को स्टैंड बाय क्रेडिट हमें बहुत सख्त जरूरत है. एंड इसमें कोई शक नहीं कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ये थी, और हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और हमारी हमारी जो देने के लिए वापस कर्जे वापस देने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबलाइज हो जाए. और इसमें कोई शक नहीं कि IMF के नेगोशिएशन के बाद जितने भी उन्होंने कंडीशंस इम्पोज किए हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि हर बहुत से कंडीशंस हम मीट कर भी सकेंगे, लेकिन तभी भी हमें एक मतलब ब्रीदिंग स्पेस मिल गया. और वो ब्रीदिंग स्पेस हमें तब मिला है कि हमें ऑब्वियसली जब अमेरिका ने IMF को नच किया, ठीक है. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, वाली बात नहीं है, ठीक है. बट अमेरिका ने वो नच भी किया है एट द नोइंग दैट वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद चाइना. सो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट. And we should, how to take advantage of that? Because देखिए फिर यूनाइटेड स्टेट्स को बोल सकते हैं कि we are in fact the same bridge that you used in 1970. आपको याद है कि चौवन लाइन ने किसिंगर को क्या बोला था?
آپ کو یاد ہے جب جی کسنگر آ گیا تھا تو چوئن لائن نے کسنگر کو بولا تھا ڈو ناٹ فرگیٹ دا برج دیٹ یو ہیو یوزڈ یو مے ہیو ٹو یوز اٹ اگین. Remember, 90s very famous saying, do not forget the bridge that you use, that is Pakistan, don't forget Pakistan, you may have to use it again. So 50 years later, یہ ذرا کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو ڈیلنگ رہی ہے پاکستان کی پچھلے کچھ عرصے میں اس میں دے آر ریئلی not very happy with Pakistan, if I put it very carefully. تو اس میں وہ جو لائیو والی بات تھی کہ دس برج جس کو وہ اہمیت دیتے تھے اس برج نے اپنی اہمیت ڈیمینش نہیں کر لی اس سارے یہ سی پیک اور دا وے اٹ ہیز بین ہینڈلڈ ہیئر اور جو اس سے سیکورٹی معاملات ہیں یو نو آل دا ڈیٹیلس. دیکھیں آخر کار جو ایک ملک اسٹرانگ ملٹری آرم فورسز جو اسرائیل کو اب اپوز کر رہا, جو اسرائیل کا دوست ہوتا تھا ترکی, ٹھیک ہے, اب اوپنلی کر رہا ہے, وہ تو نیٹو کا ممبر بھی ہے, وہ تو نیٹو کا ممبر بھی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ نظر انداز کر دیں تو وہ ان کی کمپلیٹ میڈیٹرینین کی جو تھنگ ایٹسٹرا جیپرڈی, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی بھی یہ ایک وہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں مڈل ایسٹ میں آپ کی ایک قوت ہے اور آپ نے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک میچور پالیسی آپ نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے اپنے میسائلز کی اور نیوکلیر کی, کہ آپ نے اس کی پرولیفریشن نہیں ہونی دی ہے. آپ نے کلیئر کٹ ایک میسج دیا ہے کہ دس از اونلی فار آور اون سیلف ڈیفینس, ٹھیک ہے جی, اینڈ دیٹ از اے ڈیٹرنٹ دیٹ تھنگ. تو یہ میسج تو لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے, اس میسج کو آپ نے پلے آؤٹ کرنا, اس میسج کو پلے آؤٹ کرنا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے میں دیکھیں میں ڈپلومیٹ تو ہوں نہیں اور میں نوسن سے نہیں سمجھتا ڈپلومیسی کی کیا ہوگی اور کیا نہیں ہوگی, لیکن اتنا میں جانتا ضرور ہوں کہ اس زمانے میں بھی جب کسنگر صاحب گئے تھے چائنا تو اسی وقت 1962 کے بعد انڈیا چائنا وار کے بعد United States, the biggest recipient of arms was India. United States نے 4 mountain divisions کو equip کیا تھا overnight. They non-stop flights آئے تھے C-141 کی جو آئے فلائٹس آئے تھے into Calcutta and other Tezpur, other places, etc. It was an air bridge that they did just to arm India. But even then, جب اور ہم نے کیا کیا کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات مان گئے کہ جی انڈیا آپ انڈیا کشمیر 62 میں آپ کشمیر میں کچھ نہ کریں, یہ انڈیا آپ سے بعد میں آپ سے نیگوسیشن کرے گا, ایک سیٹلمنٹ ہو جائے گی کشمیر. It never happened. It was, I don't think, دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس کے اندر کوئی ڈپلیسٹی تھی. ڈپلیسٹی تو انڈیا کی تھی نا, انڈیا نے ان کو کیا ہوگا نا کہ ہم بات تیار ہوں. دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی انٹرسٹ میں ہے کہ ہماری انڈو پاکستان ڈسپیوٹ سیٹل ہو جائے. آفٹر وی آر 2 نیوکلیئر آرم نیشنز. یہ تو ایک فیکٹ آف لائف ہے نا جی, اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اینڈ وی ہیو دی مینس ٹو بہت ساری چیزیں کرنی ہوگی نا صاحب. پاکستان کو اکنامکلی کمزور کر کے, اکنامکلی آئسولیٹ کر کے, تو پاکستان پھر ایک ہمیشہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہی رہے گا. اس کو کچھ بریتھنگ اسپیس دینے کی ضرورت ہے. اب اس میں آپ نے ابھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا تذکرہ کیا, وہ نہیں ہونے دیتے. ایک دوسری گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا تاپی کا, ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا. اس میں انڈیا بیک آؤٹ کر گیا اور پھر وہ بھی وہ ہو نہیں سکا کمپلیٹ. اور اب سچویشن یہ ہے کہ 2 ممبرز ہیں ایس سی او کے آبزرور ممبرز, منگولیا اور افغانستان. اس میں منگولیا کا تو انوائٹ کیا گیا, افغانستان کو نہیں کیا گیا. وہ چلے اگر انہوں نے نہیں کیا تھا, ان کی جو سینٹرل جو بھی ایگزیکٹو باڈی ہے آرگنائزیشن کی, لیکن پاکستان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا نا کہ انہیں بلاتے اور وہاں تاکہ ان کے ساتھ کوئی معاملات تو
اس فرنٹ پہ تو سدھرے نا، تاکہ یہ اس قسم کے منصوبے جو التوا کا شکار ہیں فار ڈیکیڈز ناؤ، یہ آگے بڑھ سکیں. ظفر صاحب دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ریالٹی یہ ہے، میں آپ کو ریالٹی یہ ہے کہ آفٹر دی بریک ڈاؤن آف کمیونیکیشن بٹوین Russia and Europe, and because of that جو BRI تھا تھرو دا سینٹرل یورپ کو جاتا تھا، اس BRI کا ہی حصہ رہ گیا، وہ یہ رہ گیا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اور وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور not down to Gwadar only, the China Pakistan economic corridor going through Chaman and going through other places of Balochistan and connecting with the old RCD highway. جو ریجنل کمیشن کوآپریشن ڈیولپمنٹ کی تھی RCD جس کو اب آپ یوریشین کوریڈور سمجھیں آپ اگر دیکھیں. اور دوسری بات یہ دیکھیں، یہی جو نارتھ ساؤتھ کوریڈور آپ بول رہے ہیں اس کو یوریشین کوریڈور بول رہے ہیں، اور یہی کوریڈور جو ہے اگر آپ دیکھا جائے تو اگر آپ کی through two ways, either through Iran, Turkey and into Europe, and then through Saudi Arabia or Oman and Saudi Arabia into Africa, and both into southern portion of middle portion of Africa and both into northern portion of Africa. تو آپ کے پاس بہت آپ کے پاس کوریڈورس، آپ ایک بولتے ہیں نا یو آر اے ٹریجری آف کوریڈورس، right, which is, and by the way, it's not today, it's a historical corridor. Along with this, سیگل صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں یہ ہمارا ایک سیلنگ پوائنٹ ہے where we are located، لیکن یہ سیلنگ پوائنٹ along with other factors، ہمارے پاس اسکلڈ لیبر نہیں ہے، ہم نے اپنا ہیومن ریسورس کو ڈیولپ نہیں کیا، ہمارے پولیٹیکل حالات وہ چلے not an ideal location to discuss all that، لیکن وہ سارے معاملات تو ہیں نا، ملٹیپل کرائسس. تو اس کے ساتھ خالی لوکیشن جہاں پہ ایسا انریسٹ ہو، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو، انڈر ڈیولپڈ آپ کا ہیومن ریسورس ہو، تو خالی لوکیشن کا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور بہت دفعہ میں نے کہا ہے کہ the Pakistan army is a very let us say the bulwark for Pakistan. And you may do anything you feel like. You can talk about democracy till hell falls over, but the point of the matter remains that without the army's input, there is no Pakistan, right? And it's very clear. آپ ایون آپ آج دیکھ لیں آرٹیکل 245 لگا کے اسلام آباد میں، اٹ از بیکاز آف دی آرمی اینڈ آرمی از دس تھنگ. میں سمجھتا ہوں دیٹ ایک ریئلائزیشن آ جائے گی لوگوں میں کہ بھائی آپ کو کمپرومائزز کرنی پڑیں گی، کمپرومائزز اکراس دا بورڈ. یہ آپ میں یہ کسی کو نہیں بولتا کہ بھائی یہ آلٹرنیٹیو ہے اینڈ دس از دا سولوشن، یہ بھی غلط ہوگا. آپ کو ایک کمپرومائز اکراس دا بورڈ آپ کرنا پڑے گا. آپ کو اس کمپرومائز کے اندر آپ کو ایک نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کرنا پڑے گا، جس کے اندر کامن منیمم پروگرام آپ کو ایک کرنا پڑے گا. کامن منیمم پروگرام میں فارن پالیسی بھی آ جاتی ہے، اکنامک پالیسی بھی آ جاتی ہے، سوشو اکنامک پالیسی آ جاتی ہے، آپ کی سوشل سیکٹر کے اوپر آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے، آپ نے بہت سی انسٹیٹیوشنس کو آپ نے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو لیا ہے تھوڑے اسٹیپس لیا ہے، اور میں بہت سی کریڈٹ دیکھیں، باقی آپ کچھ بھی بول لیں، آپ کریڈٹ دیں تو آپ فیڈرل فائنانس منسٹر کو کریڈٹ دیں اورنگزیب کو کہ اس نے کیا ہے، آپ اسٹیٹ بینک کو کریڈٹ دیں، کہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ اس نے انہیں ٹائٹ رکھا ہوا ہے. بیکاز آف دا مانیٹری پالیسی آپ کی انٹرسٹ ریٹس کم ڈاؤن اینڈ ول کم ڈاؤن ایون فردر. بیکاز دیکھیں جب تک آپ انٹرسٹ ریٹس کافی کم نہیں کریں گے آپ کی اکانومی نہیں چل سکے گی. اور آپ انفلیشن کو آپ نے کنٹرول کر لیا ہے تو دیکھیے دیر آر ایلیمنٹس آف کمپرومائز. ٹھیک ہے جی، اب سینئر ہیڈس مسٹ پریویل اینڈ stop this one-upmanship.
کہ میں نے یہ کر لیا تو دوسری. اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ بولوں گا دونوں سائڈ کو تھوڑا جھوٹ بولنا کم کرنا چاہیے. آپ کو لیکن اسپیکنگ آف مانیٹری پالیسی آپ نے تذکرہ کیا, یہ جو ایس سی او کے فورم سے یہ ڈی ڈالرائزیشن کی بات ہوئی ہے, اور پھر برکس ممبرز ہیں جس میں پاکستان کو انڈیا نے اپوز کیا ہے پاکستان کی شمولیت کو. تو یہ ڈی ڈالرائزیشن یعنی اپنی کرنسی میں ٹریڈ کرنا ود ان دیز کنٹریز, وہ پاکستان کے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ ہم اس میں نہیں جا پا رہے ہیں. اور یہ 9 ممالک ہیں اس تنظیم کے ٹوٹل ممالک میں سے 9 ایسے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 11% ہے. اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ رکاوٹیں کیسے دور ہوں گی ہماری؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس ڈالرائزیشن کو ہٹا دیں اور آپ یہ لے آئیں کہ آپ وہ کمپیٹیبل کرنسیز کی آپ ایکسچینج کریں, جس طرح پاک چائنا کے پاس آپ کے پاس ایک اسپیشل ٹریڈنگ ارینجمنٹ ہے. آپ نے فور اے ٹائم آپ نے ایران کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا یہ روپی ریال کا جو ادر تھنگ ہے. تو آپ جہاں پر آپ کو ڈالر میں ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے آپ ڈالر میں ٹریڈ کریں. جہاں پر آپ اسپیشل ایک ٹریڈ آپ ارینجمنٹ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ یہ ضرور کریں. تو دیکھیں ہم اگر میں فار ایگزامپل میں تو بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ ہم بنگلہ دیشی ٹکا اور پاکستانی روپی میں وہ کر دیں. وی شوڈ ہیو دیٹ تھنگ, وی شوڈ ناٹ, وی ہیو ٹو ہیو ٹریڈ, وی شوڈ بی ایبل ٹو بائی ان پاکستانی روپیز اور بنگلہ دیشی ٹکا. ہم اگر چیزیں بیچتے ہیں ہاں جی. میں تو آپ کو آگے اس کے اور بھی جاتا ہوں, میں تو بولتا ہوں کہ نو ویزاز نو ٹیرفس. بٹ دا پوائنٹ از کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ابھی کیونکہ یہ کھل گیا ہے, اور دیکھیں برکس کے اندر ہم آئیں گے, ہم اس لیے آئیں گے ناٹ بیکاز ہمارے میں بڑی قوت ہے برکس کے آنے کے لیے, بٹ برکس کے اندر ہم اس لیے آئیں گے کیونکہ یہ برکس جو ہے اگر جس طرح یہ آئسولیٹ کر دیا ان نے رشیا کو, اور کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا کو بھی ایکسکلوڈ کریں یورپ سے اور یو ایس اے سے, تو برکس پھر آپ کی ایک وہ بن جاتی ہے. اور دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے انٹرسٹ میں ہو کہ مارکیٹس شوڈ بی ایکسکلوڈیڈ فرام دیئر پروڈکٹس. ان کے انٹرسٹ اس پالیسی سے یہ نیٹو کو خود ہی اسکویز کر رہے ہیں, اس کو خود ہی کمزور کر رہے ہیں. if they are pushing all these nations out towards یہ گلوبل ساؤتھ جو ہے اس کی طرف, تو اس سے تو یہ بلاک مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور وہ خود کمزور ہو جائیں گے. اور وہاں تو جنگ لگی ہوئی ہے, اور ان کے جو اپنے اکنامک حالات ہیں, جو فرانس میں اور اٹلی میں انفلیشن کے حالات ہیں, جو کاسٹ آف لیونگ ہے یو کے میں اور دوسرے ممالک میں, وہ ہمارے سامنے ہیں حالات. تو اٹس ناٹ اے گریٹ اسٹریٹجی آف دا ویسٹ. تو یہ حالات کیوں ہوئے ہیں ظفر صاحب؟ یہ حالات اس لیے ہوئے ہیں کہ جو چیپ رشین گیس تھا وہ کم ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین نے ان کی جو پائپ لائن تھی بلو اپ کر دی, انڈر واٹر پائپ لائن. ٹھیک ہے, جو اور گیس کم ہو گیا. اس کے بعد جو ان کے یورپین پروڈکٹس تھے جو جاتے تھے رشیا کے اندر, وہ ڈیمینش ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو رشین منی واز بینگ اسپینٹ ان آل دیز کنٹریز, اولیگارکس وغیرہ کے پیسے تھے وہ ختم ہو گئے. تو پھر اٹلی اور فرانس which was the beneficiary, the biggest beneficiary of this thing, was وہ اٹیلین کوسٹ پر ان کی یاٹس آ کے کھڑی رہتی تھی. جرمنی جی, وہ سب دیکھیں نا, وہ سب ان کی ساتھ. اور جرمنی از انڈر اکنامک پریشر بیکاز گیس کی وجہ سے اٹ واز ڈیپینڈنٹ لارجلی آن رشین گیس. جی, آپ کو ابھی ونٹرز آ رہا ہے, آپ کو دیکھیں گے کہ اس کی ریپرکشنز ہوں گی, اس کی پولیٹیکل ریپرکشن بھی ہوں گی. یہ دیکھیں نا, لوگ یورپ میں بولیں گے کہ جی ہم یہ لڑائی یوکرین کے لیے کیوں کر رہے ہیں. آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ پیپل ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. آپ دیکھیں فرانس
in a way it toned down its rhetoric. اٹلی تو بہت زیادہ ٹون ڈاؤن کر گیا اپنا ریٹرک. تو رہ گیا خالی وہ جرمنی کے بیکاز اٹس ایڈجیسنٹ ڈپینڈنٹ سو مچ آن دا یو ایس فار بوتھ فار اٹس ایکسپورٹ اینڈ امپورٹس آف جرمن پروڈکٹس. تو نیچرلی آپ کو یہ آپ کو ایک وہ ہے, اور جرمن کی فیئر ہے رشیا کی. میں یہ آپ کو جرمنس کی بہت پرانی ایک فیئر رہی ہے رشیاز کی, پرٹیکولرلی آفٹر ورلڈ وار ٹو. اور اٹس ناٹ ورلڈ وار ٹو, اگر آپ دیکھا جائے تو یہ 19th سینچری میں بھی یہ چل رہی تھی, اور 18th سینچری میں بھی یہ لڑائی لگی تھی. ایک لانگ ہسٹوریکل ایک وہ ہے, بولتے ہیں نا کہ ٹریڈیشنل ایک رائیولری ہے جو اوور نائٹ نہیں ختم ہو جاتا ہے, 20 ایئرز اور ٹریڈ نہیں ختم کر سکتا. جی تو چلیے آخر میں سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی سمٹ ہے یہ اٹس اونلی اے گرینڈ اوکیزن فار اے گریٹ فوٹو شوٹ, یا اس سے زیادہ بھی بڑھ کے پاکستان کو کچھ ملے گا اس میں سے؟ دیکھیے اس فوٹو شوٹ سے پاکستان کی امیج کو فرق پڑتا ہے کہ پاکستان be able despite all things being able to hold this SCO conference here and went ahead this conference. I think that is a very courageous decision, and I think میں پھر بولتا ہوں کہ I don't want to go into politics, but I think یہ ایک کامن منیمم پروگرام ہوتا ہے جب ایک نیشنل انٹرسٹ آتا ہے, اس میں everybody must come together under one platform, and اس کے بعد I'm sure کہ پھر شروع ہو جائے گی. It won't last 17th 18th کو پھر شروع ہو جائے گی کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو مہمان آئے ہوئے, ابھی تو ذرا مہمان آ جاتا ہے آپ کے پاس, تو مہمان کی تو پھر آپ ان کے سامنے تو اپنا ذرا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے, بدتمیزی ہوتی ہے ان کے سامنے. اگر آپ نے ایسی کچھ کرتے تو بدتمیزی ہوتی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ گریز ایگزیکٹلی گریس کے ساتھ. باقی آپ آپس کے جھگڑے تو نپٹا ہی لیں گے, ہم بھی یہیں ہیں, وہ بھی یہیں ہیں, سبھی یہیں پہ ہیں, تو دس ول بی سارٹڈ آؤٹ. بہت بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب آپ کے وقت کا اور آپ لوگوں کو دیکھنے کا. پاکستان کے لیے بہت اچھی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. Having me. Thank you very much.